إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الحج رکوع نمبر 3 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل، وہ داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے الانہار، نہریں، یحلون، وہ سب پہنائے جائیں گے، فیہا، اس جنت میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ولباسہم، اور ان کا لباس، فیہا، اس جنت میں، حریر، ریشم کا ہوگا، وہدو، اور وہ سب ہدایت دیے گئے، الی الطیب، پاکیزہ بات کی طرف، کلمہ توحید کی طرف، من القول، بات کی طرف، وہدو، اور وہ سب ہدایت دیے گئے، الی صراط الحمید، تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون، اور وہ سب روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور حرمت والی مسجد، الذی، جو، جعلنا، جس کو ہم نے بنایا، للناس، لوگوں کے لیے، سواء، برابر ہے، العاکف، مقیم، فیہ، اس میں، والباد، اور باہر سے آنے والا، وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی ارادہ کرے، فیہ، اس مسجد میں، بِإِلْحَادٍ، کج روی کا، بظلم، ظلم کے ساتھ، نُذِقْہُ، ہم مزہ چکھائیں گے اسے، من عذاب علیم، دردناک عذاب کا۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، مختصر رکوع ہے، اور اہم ترین بات کی گئی ہے اس میں۔ پیچھے جب رکوع ختم ہو رہا تھا، پیچھے والا پچھلا رکوع، تو اس میں جہنم کے عذابوں کا تذکرہ تھا، کہ وہ لوگ، ھذان خصمان اختصموا، کہ جو دو گروہ جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ میں جہنم کے کپڑے کاٹے جائیں گے، آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے۔ جہنمیوں کے تذکرے میں جہنمیوں کا لباس جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور آج کے رکوع میں جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پر لباس بھی آگ کا ہوگا، قطعت لہم ثیاب من نار، کہ ان کے لیے تختی کیے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، جو ٹیلر کہتے ہیں نا، جسے ہمارے ہاں عربی میں اسے، اس کپڑے کاٹنے والے کو تختی، تختی کہتے ہیں، کپڑے کاٹنے والا، یعنی اس کو قطعت، جہنم کے جو ٹیلر ہیں ان کو کہا جائے گا کہ اس کا لباس کاٹو، پیمائش کر کے، جس طرح پیمائش کر کے جو ٹیلر ہوتا ہے وہ پوری پیمائش کے مطابق آپ کے کپڑے جو ہے وہ بناتا ہے۔ تو جہنم کا جو ٹیلر ہوگا وہ کس کا، کس چیز کا لباس تیار کرے گا؟ من نار، آگ کا، کپڑے بھی، لباس بھی آگ کا ہوگا۔ اور جو جہنم میں بستر ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لیں اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں، اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے بچا لیں جو کام جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے، من نار، آگ کے کپڑے، اور بستر بھی آگ کا ہوگا۔ جہنم میں جو مکانات ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، اور چھت بھی آگ کی، فرش بھی آگ کا، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ کتنا شدید ترین اور کتنی جو ہے عذاب والی جگہ ہے، اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لیں۔ یصب، اور پھر یہ نہیں کہ کپڑے بھی آگ کے، یصب، اور انڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، جو پگھلا دے گا ان کے پیٹوں کو، سر سے ڈالا جائے گا۔ دوسری جگہ آتا ہے نا، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم،
مجرم کے بارے میں اعلان ہوگا کہ پکڑو اس کو، فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اور اس کو جہنم کے درمیان میں لے جاؤ، ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ، پھر اس کے سر پہ انڈیلو، من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی عذاب، اور کہا جائے گا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، اب اس عذاب کا مزہ چکھ، تو دنیا میں بڑا بنتا تھا اور اللہ کی کبریائی اور بڑائیوں کو تو بھول گیا تھا۔ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ، پگھلا دے گا وہ پانی، اتنا کھولتا ہوا، اتنا شدید اور اتنا گرم ہوگا کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ بھی سب پگھلا کے رکھ دے گا، اور اس کی چمڑی کو بھی پگھلا دے گا۔ وَلَهُمْ مَقَاطِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، لوہے کے ہتھوڑے ان کو مارے جائیں گے، گرز مارے جائیں گے ان کو۔ کلما ارادو، جب وہ چاہیں گے باہر نکلنے کا، من غم، من اس غم اور گھٹن کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اس جہنم میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ اب آج کے اس رکوع میں جنت والوں کا ذکر ہے آگے کہ ان اللہ یدخل الذین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں داخل کر دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، لمنک وجودک وکرمک وفضلک، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان میں داخل کر دے، اللہ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، منت کے ساتھ۔ اللہ، ہمارے قرآن پڑھنے کا مقصد یہی ہے، نماز پڑھنے کا مقصد یہی ہے، صدقہ کرنے کا مقصد یہی ہے، اللہ دین پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہمیں تو اپنے ان بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تو ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ بے شک وہ لوگ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے، اللہ تعالیٰ نے ہی داخل کرنا ہے، اللہ تو اپنے رحمت سے ہمیں داخل کر دے، ان لوگوں میں داخل کر دے، شامل کر لے کہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان کس پر؟ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی جنت پر، جہنم پر، مرنے پر، مر کر دوبارہ اٹھنے پر، حساب و کتاب پر ایمان، اس کے مطابق عمل، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ صالح عمل اسے کہتے ہیں جس میں جو اللہ کی رضا پر کیا جائے، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ کہاں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جنات، ایسے باغات میں، من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، کہ جن باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یحلون، وہ وہاں پہنے کے نہیں، پہنائے جائیں گے، یہ عزت اور جو ہے تکریم ہوگی کہ جنتیوں کو ان کے خادم جو ہیں وہ پہنائیں گے، یحلون فیہا من اصابر، کنگن پہنائیں گے ان کو، من صاحب، سونے کے۔ دنیا میں کس کو پہنایا جاتا ہے؟ جس کو عزت دی جائے، تکریم دی جائے، خصوصاً جن کو تیار کیا جائے، جن کی شادی ہو رہی ہو، خصوصاً دلہن کو یا دلہا کو کنگن پہنائے جاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کی تیاری کراتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں ان کو۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو بنایا جائے گا، سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا، اور ان کے خادم ان کو کنگن پہنائیں گے، یعنی ان کو زیب و زینت کا انتظام کریں گے۔ دنیا میں تو سونے اور چاندی کے کنگن منع ہے مرد کے لیے، لیکن وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جنت میں منع نہیں ہوگا۔ دنیا میں سونا مرد کے لیے حرام ہے، جنت میں حرام نہیں ہوگا۔ تو کنگن سونے کے، ولؤلؤ، اور موتیوں کے۔ لؤلؤ اثر اس موتی کو کہتے ہیں جو سمندر سے نکلتا ہے اور وہ ایک جو ہے محفوظ ہوتا ہے ایک جگہ میں، تو کتنا بہت جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ان کو قیمتی موتیوں کے جو ہے ہار پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لیے لباس ہوگا حریر، ریشم کا۔ ریشم دنیا میں حرام ہے، سونا بھی حرام ہے مرد کے لیے، ریشم بھی حرام ہے، ریشم کا لباس بھی حرام ہے، اور ریشم کا کوئی مسند جس پہ بیٹھا جائے وہ بھی، اس پر بھی نہیں بیٹھنا، یعنی کوئی صوفہ وغیرہ جس کے اوپر ریشم لگا ہو تو اسے اس پر نہیں بیٹھنا، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے حرام ہے۔ جس طرح سونا حرام ہے، اسی طرح ریشم پہننا بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں، اگر یہ خواہشیں دنیا میں پوری نہیں ہو سکی، اگر کسی کی خواہش ہے کہ سونا پہنتا میں، بعض کافر تو پہنتے ہیں، سونے کی چین پہن رہے ہوتے ہیں، سونے کی گھڑیاں پہنی ہوئی ہے، بلکہ ان کے جو گھروں میں کئی ساز و سامان جو ہے وہ سونے کا ہے، ریشم کے لباس ہیں، ریشم کے ان کے جو ہے وہ صوفے ہیں، وہ سیٹیں ہیں بیٹھنے کی، ان کے بیڈ روم ہیں ریشم کے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کے لیے دنیا میں آخرت تو ہے نہیں ان کے لیے۔
اگر کوئی خواہش ایسی، اور پھر اس میں صرف یہ نہیں کہ سونا اور جو ریشم کا جو جہاں یہ تذکرہ ہو رہا ہے، صرف یہ چیزیں نہیں، بلکہ جنت میں جانے کے لیے تو کئی چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی نا، کئی خواہشات جو پوری نہیں ہو سکتی حرام کمائے بغیر، کہ حرام کی طرف جائیں، سود کی طرف جائیں، رشوت کی طرف جائیں، یا چوری اور ڈکیٹی کی طرف جائیں، غلط راستے کی طرف جائیں، تو وہ حرام خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ زنا اور شراب کے راستے پر چلیں تو کئی خواہشیں جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں، لیکن مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا، جس کا ایمان ہے کہ مرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے اور آخرت ہے، وہ اپنی کئی جو ہے خواہشیں چھوڑ دیتا ہے جو جائز راستے سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وہ قربانی دیتا ہے، وہ آخرت میں جا کر پوری ہو جائیں گی، جنت میں جا کر وہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر کئی خواہشیں ایسی پوری نہیں ہوئی کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے جتنی بڑی گاڑی آپ چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہی، گھر نہیں مل رہا، آپ جو ہے کئی ملکوں پہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہے، یا آپ کو اللہ نہ کرے اولاد نہیں ملی، تو ہوتا ہے نا کئی بندوں کو جو ہے وہ زندگی بھر دعا کرتے رہے لیکن اولاد نہیں ملی، یا بیٹا نہیں ملا، یا صحت نہیں ملی، یا جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا، اتنا پیسہ نہیں ملا، گاڑی نہیں ملی، یا مرضی کے مطابق ان کو جو ہے رشتہ نہیں ملا، کئی خواہشیں ہو سکتی ہیں جو پوری نہیں ہوئی، تو ان کے لیے ناجائز راستہ اختیار نہیں کیا، ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ناجائز راستہ اختیار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ نے جو جائز راستہ رکھا اس یہ ہے، جائز راستے پر محنت کریں، کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ بیٹھے رہیں، یا ایک چیز آپ کو آپ کی زندگی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی اسی کو دل پہ لے کر جو ہے غم زدہ ہوتے رہیں اور ٹوٹتے رہیں، یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز اسلام میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ ایک آپ نے ایک کام میں کوشش کی، وہ پوری نہیں ہوئی، تو یہ تو مطلب نہیں ہے نا آپ اپنی صلاحیتوں کو پھر بند کر دیں، ختم کر دیں، آپ کچھ کریں ہی نہیں، اور یہی غم لے کر بیٹھے رہیں کہ فلاں میرا کام کیوں نہیں ہوا، فلاں دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، یا فلاں کام میں مجھے نقصان کیوں مل گیا۔ ایسے نہیں کرنا، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں، جائز راستے پر استعمال کریں، ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا، جائز راستے پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ لیکن دونوں چیزیں سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی دے دے، آخرت بھی اچھی دے دے، دنیا میں بھی اچھی چیز کے لیے آپ کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اگر جائز راستے سے وہ اچھی چیز آپ جس کو پسند کرتے ہیں وہ مل گئی ہے تو اللہ کا انعام ہے اور فضل ہے، اگر وہ چیز نہیں ملی تو اس نہ ملنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور ہاں پھر بھی اگر دل میں خلش رہتی ہے، طمع رہتی ہے کہ کاش مجھے وہ چیز مل جاتی، تو آخر جنت تو ہے نا، وہاں بھی تو ملنی ہے۔ جس طرح بعض چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، سونا حرام ہے، ریشم کا لباس حرام ہے، سود حرام ہے، اور کئی شراب حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اور 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، ایک بیک وقت عورتیں رکھنا حرام ہے، ناجائز کسی سے تعلق بنانا، اس طرح کافروں کے ہاں کلچر، بلکہ آپ تو کئی مسلمان گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر آ رہا ہے، دوستیاں لگانا، شرابیں اور ڈانس اور ناچ گانے اور مخلوط مجلسیں اور محفلیں، تو یہ سب حرام ہے۔ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، موبائل پر گندگی دیکھنا، سب حرام ہے۔ گانے اور بیہودہ قسم کی مجلسیں اور باتیں، غیبتیں، یہ سب اللہ نے حرام کر دی ہیں، اور حرام سے اپنے آپ کو روکنا، روک دیں ان سے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں جو انسان حرام سے رکتا ہے ان کے لیے جنت، اور جنت میں پھر اللہ رب العالمین کئی چیزیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور ہاں یہ بھی رکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کیا، غیبت حرام کی ہے، گالی دینا حرام کی ہے، یہ ایسی بری خصلتیں ہیں کہ جنت میں پھر ان کا کوئی شوق بھی نہیں کرے گا، جنت میں غیبت کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ یہ تو دنیا کی خرابی ہے نا، کہ اس میں شیطان جو ہے وہ ذہن خراب کر دیتا ہے اور دل گندے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں جن کی طرف انسان طلب کرتا ہے اور چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ حرام کی، جس طرح سونا ہے، جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، سونا ہے اور لباس ریشم کا، یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، عورت کے لیے جائز ہے، لیکن مرد کے لیے اللہ نے حرام کی ہے۔ اب کسی کی خواہش ہوتی بھی ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کر دیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں یعنی حرام سے رکنا ہے، اللہ کے نافرمانی والے کاموں کی طرف نہیں جانا،
اپنی خواہشات کو جائز راستے پر پورا کرنا ہے، یہ راستہ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ دنیا میں حرام کے قریب نہیں گئے، سونا اور یہ جو ہے ریشم یہ نہیں پہنا، وہ حرام جو ہے سود کے قریب نہیں گئے، وہ شراب کے قریب نہیں گئے، زنا کے قریب نہیں گئے، اور اللہ کی فرما برداری کرتے رہے۔ یہ سارا راستہ ان کو کس طرح معلوم ہوا؟ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، اگلی آیت میں وہ سب دکھائے گئے تھے، اِلَى الطَّيِّبِ، یہ پاکیزہ راستہ دکھائے گئے تھے، یہ جنت والا راستہ ان کو بتایا گیا تھا، توحید کا کلمہ ان کو سکھایا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم انہوں نے سیکھا تھا، سمجھا تھا، اس کلمے کو پڑھا تھا، اس کے معنی اور مفہوم کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی تھی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ سب راستہ دکھائے گئے تھے تعریفوں والے رب کی طرف، یعنی راستہ دکھائے گئے، دکھانے والا کوئی اور ہے، اللہ نے ان کو راستہ دکھایا تھا، قرآن انہوں نے پڑھا، قرآن نے راستہ دکھایا کہ کون سا راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے اور کون سا راستہ اللہ کی جہنم کی طرف جانے والا ہے، تو وہ اس راستے پر چلے جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، الہ صراط الحمید، تعریفوں والے رب کی طرف راستے کی طرف چلے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہے، اللہ کے سامنے جھکتے رہے، نماز میں بھی جھکتے رہے، رکوع بھی کرتے رہے، سجدہ بھی کرتے رہے، اور اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کرتے رہے، اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلے، وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی فرما برداری کی طرف چلتے رہے، اپنی خواہش کو کنٹرول کیا انہوں نے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، ان کو پاکیزہ اللہ کے کلمہ توحید کی طرف ان کو راستہ دکھایا گیا، اور سیدھے راستہ کی طرف وہ چلتے رہے، اللہ کی طرف چلتے رہے تو اللہ تک پہنچ گئے۔ دنیا میں ہی، زندگی میں اللہ کی طرف چلیں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ وَسَارِعُوا، اللہ تو بلا رہے ہیں نا، سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، لوٹو دوڑو لب کو جلتی کرو اللہ کی رحمت کی طرف، الى مغفرت، اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ، وجنت، اللہ کی جنت کی طرف آ جاؤ، عرض السماوات والارض، جس کی چوڑائی، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعتوں سے کہیں بڑی ہے۔ تو مرنے کے بعد تو جانا اسی کی طرف ہے نا، اللہ کی طرف ہی جانا ہے، تو انسان زندگی میں ہی اس رب کی طرف لوٹ آئے اور پلٹ آئے، وہ انسان فائدے میں ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر کفر کرنے والے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور حرمت والی مسجد۔ ان کافروں سے مراد اب مشرکین مکہ ہے، جنہوں نے کفر بھی کیا اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے تھے، کفر پر کی طرف بلاتے تھے اور اسلام سے ان کو روکا کرتے تھے، اور مسجد حرام سے بھی روکتے تھے اس وقت بھی، اور آج بھی اگر کوئی مسجد حرام سے روکتا ہے، نہیں جانے دیتا، پابندیاں لگاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یا کسی بھی مسجد میں داخلے کے لیے روکتا ہے، دیکھیں نا کئی مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں فلاں مذہب کے علاوہ باقی کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ مسلمان نہیں؟ دیکھیں لکھا بھی مسلمان ہو رہا ہے۔ آپ کافروں کو تو روک سکتے ہیں نا کہ وہ آ کر وہ ناپاک ہیں، وہ نہ آئیں، اللہ نے روکا ہے، کوئی مشرک اللہ کے گھر مسجد حرام میں نہ داخل ہو، کافر کو تو روک سکتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہے آپ اس کو نماز پڑھنے کے لیے اس لیے روک رہے ہیں کہ وہ آپ کی فقہ کو فالو نہیں کرتا، آپ کے مذہب پر نہیں ہے، تو یہی چیز تو اسلام میں جو ہے بگاڑ کا سبب بنی اور مسلمانوں کی جو ہے ناکامی اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کرنے اور ناکام کرنے کا سبب بن گئی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کئی مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مخصوص فرقے کی یہ مسجد ہے، اس مسجد میں اس فرقے کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، جماعت کرانے کی بھی اجازت نہیں، بعض میں لکھا ہوتا ہے جماعت نہیں کرا سکتے، بعض میں لکھا ہے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ مسجد اللہ کی تو نہ ہوئی، اللہ کی مسجدیں تو وہ ہے جس میں ہر اللہ کو سامنے سجدہ کرنے والا اس کو اجازت تو آئے نماز پڑھے۔ ہاں فقہی جو ہے اختلاف ہے نماز پڑھنے کا، تو اس اختلاف کو جو سنت طریقہ ہے اس پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے، حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو اس کی فہم، اس کی سوچ یا اس کی ریسرچ یہی کہتی کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو وہ اپنے ریسرچ پر نماز پڑھ رہا ہے۔ ہاں آپ اس کو کہیں کہ آپ مزید تحقیق کریں، اگر کوئی آپ کے ذہن کے مطابق آپ کی ریسرچ، آپ دیکھیں ایک ہے کہ یہ کہنا کہ میرے امام نے اس طرح پڑھی ہے تو میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، تو وہ بندہ تو غلطی پر ہے کہ اس طرح تو نماز نہیں پڑھی نا جس طرح امام نے پڑھی ہے، جس طرح آپ کے باپ نے نماز پڑھی ہے، جس طرح آپ کے خاندان والے پڑھتے ہیں، آپ کا پیر جس طرح نماز پڑھتا ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں، تو آپ غلطی پر ہیں۔ ایک بندے کی تحقیق یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طرح پڑھی ہے تو وہ ویسے پڑھ رہا ہے، وہ صحیح ہے، درست ہے، کیونکہ اس نے اپنی
سوچ اور اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق کے مطابق یہی کچھ حاصل کیا ہے. ہاں، اور آپ کی تحقیق کچھ اور ہے تو اس کو بتائیں، سمجھائیں. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا ہماری فقہ کو فالو کر کے ہمارے امام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے گا، اس کو ہم اس مسجد میں نماز پڑھنے دیں گے، باقیوں کو نہیں پڑھنے دیں گے. مسجد کو تو پھر آپ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا نا، اللہ کے لیے تو نہ رکھی مسجد. ٹھیک ہے نا، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد سے روکتے ہیں. جو دوسرے کا اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے. اور مشرکین مکہ جو تھے بلکہ شرک کرتے تھے، شرک پر اڑے ہوئے تھے، اور اپنے بیت اللہ کے اندر بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے فتح مکہ سے پہلے، اور مسلمانوں کو روکتے تھے نماز پڑھنے سے. اللہ فرماتے ہیں وہ گھر جس کو ہم نے بنایا للناس، لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ گھر سوا برابر ہے. العاکف فی، جو مقیم ہے اس میں، جو مکہ کا رہائشی ہے اس کے لیے بھی، والباد، اور باہر سے آنے والا دیہاتی. باد اصل دیہاتی کو کہتے ہیں کہ دور سے آنے والا اور مکہ کا رہائشی دونوں برابر حق رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو مکہ کا رہائشی ہو اس کے لیے حق زیادہ ہے عبادت کرنے کا، اور باہر سے مسافر آنے والا ہے اس کے لیے حق کم ہے. ایسے نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے، جتنا حق وہاں رہنے والے اس بیت اللہ کے متولی کا ہے وہاں عبادت کرنے کا، اتنا ہی حق باہر سے آنے والے کا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص جگہ مختص کر دی جائے یہ اس کے لیے، یا اس کے لیے زیادہ ٹائم اس کو دیا جائے، باہر سے آنے والے کو کم ٹائم دیا جائے. ایسے نہیں ہے، سب کے لیے برابر. اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے ہاں تو عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا زیادہ ہو. اسی طرح باقی دنیا میں جتنے بھی مسجدیں ہیں یہ سب اللہ کے گھر، بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ ساری مسجدیں اسی کی طرف ڈائریکشن اسی طرف کی ہوئی ہے نا، اس گھر کی طرف، مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف. تو جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہے، باقی مسجدوں کا ہے. ہاں، اس کے لیے کچھ خاص فضیلت ہے کہ وہاں پہ جا کے طواف کرنا ہے، کچھ اہم احکام وہاں پہ ہیں جو یہاں نہیں ہوتے. لیکن جس طرح اس گھر میں کسی کو نہیں روکا جا سکتا، سب کے لیے برابر ہے کہ کوئی وہاں کا مقیم ہے، متولی ہے، اس کے لیے بھی اتنا حق ہے عبادت کرنے کا، اور باہر سے آنے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی مسجدیں ہیں سب مسلمانوں کے لیے برابر ہیں. جس طرح ان مسجد کی حفاظت کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، صفائی کرنے والا، یا مسجد کو بنانے والا، یا اس مسجد پر خرچ کرنے والا، جتنا اس کا حق ہے اس میں عبادت کرنے کا، اتنا ہی عام مسافر کا، باہر سے آنے والے نمازی کا اتنا ہی حق ہے. ٹھیک ہے نا. بعض مسجدوں میں کئی لوگوں نے کچھ خرچ کر کے کچھ اضافی چیزیں اس میں مسجد میں قلین بچھا کے، یا اے سی لگا کے، پنکھا لگا کے اپنی جاگیرداری بنائی ہوتی ہے کہ جب سیٹ صاحب آئیں گے، چودھری صاحب جب آئیں گے تب اے سی کا بٹن تم نے جو ہے آن کرنا ہے، جب یہ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے بعد میں پنکھا بند کر دینا، اے سی بند کر دینا. اس نے اپنی جاگیر بنائی ہوئی ہے. اللہ کا گھر ہے، جتنا اس کا حق ہے اسی طرح عام ایک ادنا سے نماز پڑھنے والے کا حق بھی اتنا ہی ہے. اگر اس کے لیے اے سی چل سکتا ہے تو باقی مسجد والوں کے لیے بھی اے سی چلنا چاہیے، سب کے لیے برابر ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہتا ہے کہ بل میں بھرتا ہوں، بل بھرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بھرتا ہے، اپنا گھر تو نہیں، اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے کیا سارا کچھ. ہاں، اور پھر یہ بھی ہے بعض مساجد میں کہ جماعتی جو ہے نماز پڑھنے والے وہ خیال نہیں رکھتے، ایک پنکھے کے نیچے 4-5 بندے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایک پنکھا چل رہا ہے تو الگ سے پنکھا چلانے کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ 2 بندے ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا آئے گا تو الگ سے پنکھا چلا لے گا. مسجد کا بھی خیال رکھنا چاہیے سب کو، ایسے فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. پانی جو ہے اس کا بھی درست استعمال کرنا چاہیے، فضول پانی بھی ضائع نہ کریں، جو ہے پنکھے بھی فضول میں نہ چلائیں، اے سی فضول میں نہ چلائیں. ٹھیک ہے نا. 1-2 بندے آئیں تو پنکھے کے نیچے گزارا ہو سکتا ہے تو آپ اے سی نہ چلائیں، اتنا زیادہ بل نہ، یعنی اگر انتظامیہ افورڈ نہیں کر سکتی اور ساتھی تعاون نہیں کرتے تو یہ تنگ بھی نہ کریں. اور انتظامیہ کے بھی حق نہیں بنتا کہ بلا وجہ جو ہے اپنا وہاں پہ روک مسجد پر، یہ کنٹرول ایک طرح کا کریں، یہ کسی کو روکیں، ایسے نہ. ہاں، انتظامی امور کے تحت آپ روک سکتے ہیں، بھی ایک پنکھا چل رہا ہے تو آپ اس کے نیچے نماز پڑھ، دوسرا کیوں چلا رہے ہیں. یا یہ بھی ہے بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پنکھا چلایا، خود چلایا پنکھا، میں نے یہ آنکھوں سے دیکھا ہے. اتنے بھی بے حس ہو جاتے ہیں لوگ کہ خیال نہیں کرتے مسجد کا. یہ اپنے گھر میں یہ کام نہیں کریں گے، مسجد کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ مسجد میں آئے، پنکھا چلایا، نماز پڑھی اور واپس جاتے ہوئے اس کو بند بھی نہیں کیا. بھئی چلایا آپ نے ہے، یا یہ ہے کہ کسی اور نے چلا دی، آپ کی وجہ سے وہ بند نہیں کر کے گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پنکھا بند کر کے جائیں. یا مسجد کھلی ہوئی ہے اور آپ آخری نمازی نماز پڑھ کے واپس جانے والے، تو مسجد بند کر کے جائیں، دروازہ بند کریں، پنکھا بند کریں. یا رات کے ٹائم اضافی کوئی لائٹ جل رہی ہے تو اس کو بند کریں.
یہ حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب کا حق برابر ہے، اللہ کا گھر ہے، یاد رکھیں ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کریں گے، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کریں گے، اس کا انتظام اور اس کے ساتھ اس کو بنانا سنوارنا اور اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا، اگر آپ یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو یاد رکھیں اللہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، آپ تو میرے پاس جو باقاعدہ پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ جانتے ہیں ہماری جو مسجد ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے سارا انتظام میں دیکھتا ہوں، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں خود نہیں کر سکتا تو آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں پڑھنے والے ان سے بھی کہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو بھی آباد رکھیں۔ تو اس سے مجھے تو زندگی کا تجربہ ہے یہ کہ جب سے میں نے اللہ کے گھر مسجد، بلکہ اب تو ایک دو مسجدیں اور بھی ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال جتنا ہو سکے گا اللہ کی توفیق سے کرنا، تو رب نے اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر چنا ہے اپنے گھر کی خدمت کے لیے تو ایک عظیم کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ تو جب سے نا کوشش کی ہے کہ مسجد میں صفائی کی ضرورت ہے، صف کی ضرورت ہے، کہ مسجد کی کوئی جو ہے پانی وغیرہ کی کمی ہے، یا ہو جاتا ہے نا کبھی کوئی مسجد میں ٹوٹی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، کبھی صف جو ہے وہ پھٹ گئی ہے، کبھی بلب جل گیا ہے، کبھی وہ ایک چیز استعمال ہو رہی ہے، ابھی آج کی بات ہے مسجد کے اندر پنکھا خراب ہے، ابھی چلانے کی ضرورت پڑی ہے نا، پچھلے سال جب چلتا تھا ٹھیک تھا، ابھی وہ پنکھا خراب ہو چکا ہے، اس کا جو ہے کچھ دیکھا بھی ہے لیکن وہ نہیں بنا، ابھی تو بنوانا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ نہ بنا تو نیا لے کر لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو بھی ضرورت ہو اس مسجد کی ضرورت کا، آپ دیکھیں نا نمازی تو سارے نماز پڑھتے ہیں نا، اگر کوئی بھی اس کی جو ذمہ داری نہ سنبھالے کہ وہ کرے گا وہ کہے گا نہیں، وہ کرے گا وہ کہے گا وہ کرے گا، پھر تو ایسے آہستہ آہستہ سارے کام خراب ہوتے جائیں گے نا۔ آپ ذمہ داری اٹھا لیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ آپ کہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں جس بھی چیز کی ضرورت ہے، ہاں یہ دیکھیں آپ ایک کام کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک کام آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ جھاڑو تو لگا سکتے ہیں نا مسجد میں۔ آپ کہیں کہ مسجد میں کئی دن ہو گئے صفائی نہیں ہوئی، میں نے آنا ہے اور اس ٹائم پہ آنا جب کوئی نہ ہو، اس وقت میں نے جانا ہے، مسجد کا دروازہ بند کر کے اندر میں نے ساری مسجد میں جھاڑو بھی دینا ہے، صفائی بھی کرنی ہے، دروازے بھی اس کے صاف کرنے ہیں، اور سارا انتظام اور بالکل مسجد کو نا یس کر کے رکھ دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ایک دلی سکون بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو بھی آباد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسجد کی ایک یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، رب کے دوست، اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آگے آ رہا ہے اگلے رکوع میں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ کی ذمہ داری طَهِّرْ بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، میرے گھر کے انتظام اور انشرام کا تو نے ذمہ داری اٹھانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں رہائشی اور باہر سے آنے والا سب کے لیے برابر ہے کہ اس کی حفاظت بھی کریں، اس کی عبادت بھی کریں، اور اس میں اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی مانگیں، اس کی نگرانی کرنا اور اس پر خرچ کرنا سب کے لیے برابر ہے، اور اس میں عبادت کرنے کا جتنا رہائشی کا حق ہے اتنا ہی باہر سے آنے والے کا حق ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ، جو اس گھر میں اللہ کے اس گھر میں کج روی اور ظلم کا ارادہ رکھے گا، لحد اصل کہتے ہیں سائڈ پر ہو جانا، جس طرح ایک قبر ہوتی ہے نا لحد والی، جس کے سائڈ میں بغلی قبر جسے کہتے ہیں، بغل کی جانب آگے وہ کھود کر میت کو اندر سلایا جاتا ہے تو اس کو لحد کہتے ہیں، کیونکہ وہ قبر ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اور گڑھے کے اندر پھر سائڈ میں وہ قبر بنائی جاتی ہے جس میں میت کو سلایا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے درمیان میں کھودنا، اور ایک درمیان میں جو ہوتا ہے اس کو شق کہتے ہیں، اور جو سائڈ پر کھودی جاتی ہے اس کو لحد کہتے ہیں، تو کیونکہ سائڈ پہ ہوتی ہے اس کو اس لیے لحد کہتے ہیں۔ تو اصل لحد کا معنی تو سائڈ، یعنی جو اس گھر میں کج روی، ٹیڑھ پن کا، یعنی ایک سائڈ والا، یعنی سیدھا نہیں چلے گا، سائڈ کی طرف جانے کا جو ہے وہ ارادہ کرے گا کہ کوئی غلط کام کرے، اللہ کے علاوہ شرک کا ارادہ کرے، یا فتنہ اور فساد برپا کرنا چاہے بظلم، ظلم کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس اللہ کے اس گھر میں کوئی بگاڑ کرنا چاہے گا، کوئی فساد مچانا چاہے گا، کوئی جو ہے اس میں اب دیکھیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، ساری دنیا سے آئے ہوئے لوگ
وہاں پہ طواف کر رہے ہیں، مرد اور خواتین سب اکٹھے ہیں، مرد اور عورتیں اکٹھی ہیں۔ اب اگر اس گھر میں، اللہ کے اس گھر میں آ کر بھی کوئی بندہ وہاں پہ چوری کرے یا جو ہے مرد اور خواتین اکٹھے ہیں تو مرد جو ہے وہ عورتوں کو چھیڑ خانی کرے، غلط نظریں یا ان کو چھیڑنے کی کوشش کرے، تو اس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے، دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ کے اس گھر میں آ کر، اتنی مکرم اور عزت والی جگہ پہ آ کر، جہاں پر اللہ رب العالمین کا جلال اور رب کا جو ہے ایک ایسے لگتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں یہاں پہ نازل ہو رہی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین سے اب بندہ ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہاں بھی دعا کرتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے گھر میں بھی دعا کرتے ہیں، لیکن وہاں بیت اللہ کو سامنے دیکھ کر جو دعا کرنے کا لطف ہوتا ہے اور جو وہاں کیفیت ہوتی ہے انسان کی، روحانی کیفیت، روحانی منظر ہوتا ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایسے موقع پر بھی اگر کوئی بندہ اتنا جھیٹ اور جو ہے بے ایمان قسم کا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس کو عورتوں کو چھیڑ رہا ہو یا جو ہے چوری کر رہا ہو یا لوگوں سے مانگ رہا ہو، کئی لوگوں کو دیکھا ہے ایسے بدبخت وہاں پہ جا کے لوگوں سے مانگ رہے ہیں، خصوصاً ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں، بدنام کرتے ہیں لوگوں کو، اور قسم کے بہانے کریں گے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ چوری ہوگی، ہمارے پیسے ختم ہو گئے، فلاں ہو گئے، یوں ہو گئے، لوگوں سے مانگے گے۔ بھئی اگر ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے کچھ ہو، آپ اللہ سے مانگو، اللہ کا گھر سامنے ہے، اللہ کے اس گھر میں آپ کسی اور سے مانگ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ جس گھر میں آئے ہو، جس کے پاس آئے ہو تم، اگر چوری ہو گئی تمہارے پاس ہوٹل نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کچھ نہیں، کیا وہ رب نہیں دے گا؟ وہ سبب نہیں بنائے گا تمہارے لیے؟ اس رب سے مانگو۔ اور مجھے بات یاد آئی ایک، کس طرح کے لوگ تھے وہ، اور آج ہمارا ایمان پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، غالباً بلال نام ہے ان کا، یہ واقعہ میں نے بہت پہلے کا پڑھا ہے، ابھی نام غالباً بلال ہی ہے۔ عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، عبداللہ، اور ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے وہ تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی، اور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ اور یہ واقعہ نا عبد المالک مجاہد، شیخ عبد المالک مجاہد جو سعودیہ میں رہتے ہیں، انہوں نے کئی اپنی کتابیں لکھی ہیں، سنہرے واقعات، یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا آپ کو، بڑے زبردست واقعات انہوں نے لکھے ہیں، ابھی بھی ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ تو سنہرے واقعات، سنہری کرنیں، سنہرے نقوش اور سنہرے اوراق، اس طرح کے نام کی کتابیں لکھی، ان کی کتاب میں یہ پڑھا تھا۔ تو وہ نا بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور کپڑے جو ہے وہ اتنے ان کے اچھے نہیں تھے، جو احرام کے کپڑے تھے وہ سیدھا کچھ نہ کچھ پھٹے ہوئے، اور پاؤں میں جوتی بھی وہ بھی پرانی سی۔ تو وقت کا بادشاہ اس وقت، مروان وقت کا جو بادشاہ تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا۔ اس نے جب دیکھی حالت کہ جلیل القدر تابعی ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے، تو بیت اللہ میں طواف کرتے کرتے نا ان سے کہنے لگے کہ آپ کی کوئی حاجت اور ضرورت ہو، آپ کی کوئی حاجت ہو۔ بڑا جو ہے روحانی جو ہے واقعہ ہے۔ دیکھیں نا آج خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بیت اللہ میں جا کر لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے واقعہ، وقت کا بادشاہ ہے۔ اس نے حالت جب دیکھی تو کہا بلال کچھ چاہیے، کوئی ضرورت ہو آپ کی تو میں پوری کر دوں، آپ کو کچھ چاہیے ہو۔ اب دیکھیں نا ان کو کچھ ضرورتیں نہیں تھی، دنیا نہیں چاہیے تھی ان کو، وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ دیتے میرا وظیفہ مقرر کر دو، اتنا خزانے سے جو مجھے بہانہ دیا کرو، اور میں تو سارا دن محدث تھے، وقت کے پڑھایا کرتے تھے، حدیث کے درس دیا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو حدیث کا درس دیتا ہوں، میرا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ ان کو بھی ضرورت تھی، ان کو بھی اچھے کپڑے، اچھا مکان، اچھا گھر چاہیے تھا، اچھا خوراک چاہیے تھی، لیکن وہ اللہ کی جنت کے متلاشی تھے، اور انہوں نے کیا کہا؟ وقت کا بادشاہ کہتا ہے کچھ چاہیے، آگے سے انہوں نے کہا مروان یاد رکھ، رب کا گھر ہے، اللہ کے اس گھر میں رب کو چھوڑ کر میں تجھ سے مانگوں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں اس گھر میں، اللہ کے اس گھر میں کھڑے ہو کر میں رب کو چھوڑ کر تجھ سے مانگوں، میں اس رب سے نہ مانگوں کس کے گھر آیا ہوا ہوں، اس اللہ کا گھر بیت اللہ سامنے، اور میں تجھ سے مانگوں؟ ٹھیک ہے تو اپنا بادشاہ ہے، دنیا ہے تیرے پاس، اللہ نے سب کچھ تجھے دیا ہے، لیکن تجھ سے میں مانگوں، اور دنیا کا بادشاہ جس نے تجھ کو بادشاہ بنایا ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ مروان نے بھی کہا ٹھیک ہے، اس کو بھی شرمندگی ہوئی،
لوگ بھی دیکھ رہے تھے سارے کہ کس طرح اب وہ تھے نڈر، اصل دلوں کے بادشاہ وہ تھے، دلوں پہ بادشاہی کرنے والے، جو اپنے جو ہے بادشاہوں کے در پہ جھکا نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے، رب کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اب طواف مکمل کیا، مروان نے بھی طواف مکمل کیا، صفا مروہ کی سعی کی، بادشاہ نے بھی سعی کی، مسجد سے عمرہ مکمل کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکل آئے، مسجد حرام سے باہر نکلے، باہر جانے لگے، لوگ بھی ساتھ سے، اب بادشاہ کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ بھی لاؤ لشکر سب ساتھ تھا۔ اب گئے آگے، مروان نے پھر پکڑ لیا، آگے جا کر پہنچے اور کہنے لگے اب بتاؤ، اب تو اللہ کے گھر میں نہیں ہونا، اب بتاؤ کیا چاہیے، آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، گھر چاہیے ہو، پیسہ چاہیے ہو، کوئی چیز آپ نے لینی ہو، مجھے بتاؤ، میں آپ کی ضرورت پوری کر دوں۔ بادشاہ تھا نا، اور پھر ایک دفعہ انسلٹ بھی ہو گئی کہ اب مجھ سے کوئی چیز نہیں لی انہوں نے، اب سارے لوگ بھی سامنے ہیں، اب ان سے کہا کہ اب بتاؤ کوئی چیز چاہیے ہو، تو انہوں نے کہا مروان بتا، احوائج من الدنیا ام من حوائج الآخرہ، میری ضرورتیں پوری کرنے کی دعویٰ کرنے والا یہ بتاؤ، کیا میری دنیا کی ضرورت کو پوری کرو گے یا میری آخرت کی ضرورت کو پوری کر دو گے؟ میری دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہو یا میری آخرت کی ضرورتیں پوری کرو گے؟ مروان کہتا ہے کہ میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں، دنیا میں اللہ نے مجھے کچھ نہ کچھ دیا، میں دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، آخرت کی ضرورتیں میرے بس میں نہیں ہیں، آخرت کی ضرورتیں تو میرے بس میں نہیں ہیں۔ اب آگے ان کا جواب سنیں، اللہ کے ولی اور رب والے تو وہ ہوا کرتے ہیں نا، آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مروان، دنیا تو میں نے دنیا کے رب سے بھی نہیں مانگی، میں تجھ سے دنیا مانگوں؟ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اللہ کے گھر میں گیا ہوں، وہاں اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر میں نے دنیا نہیں مانگی، میں اللہ کے گھر کے باہر آ کر تجھ سے دنیا مانگوں؟ اس سے میں نے اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے رب سے میں نے آخرت مانگی ہے، میں نے دنیا نہیں مانگی، دنیا تو بن مانگی اس نے مجھے دی ہے۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی گزر جائے گی، بسیدہ جوتی پہن کے بھی گزر جائے گی، روکھی سوکھی کھا کے بھی گزر جائے گی، اور عیش و آرام میں بھی گزر جائے گی۔ میں نے اس دنیا کے مالک سے دنیا نہیں مانگی، تجھ سے دنیا کیسے مانگوں میں؟ مروان بھی، اس کو بھی سمجھ آئی کہ اصل اللہ والے کیسے ہوا کرتے ہیں، اصل تو وہ تھے نا، وہ تھے رب والے، اللہ نے ان کی دنیا بھی سنواری تھی، اللہ نے ان کی آخرت بھی سنواری تھی۔ کاش ہمارا ایمان بھی ویسا ہو جائے کہ ہم بھی اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے، ٹھیک ہے نا؟ تو خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ جو اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں جا کر بھی لوگوں سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے۔ اور یاد رکھیں، آپ اللہ کے گھر کی ضرورتیں پوری کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جو بندہ اللہ کے گھر میں اس بیت اللہ میں کوئی ٹیڑھ پن اختیار کرنا چاہے گا، فتنہ اور فساد مچائے گا، اللہ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ اسی طرح جو بندہ عام مسجد میں بھی فساد برپا کرنا چاہے گا، یہ چاہے گا کہ اس مسجد میں کیوں اچھا کام ہو رہا ہے، کیوں اچھے نمازی زیادہ ہیں، اور درس تدریس ہو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، اور جو ہے درس ہوتے ہیں، جو بندہ اس نیت سے کرے کہ میں کوئی نہ کوئی فساد کروں، یہ امام صاحب یہاں سے چھٹی کر جائیں، یہ اچھے آواز والے قاری صاحب کیوں ہے یہاں پہ، یہ نہیں ہونے چاہیے، یا میری ان سے نہیں بنتی تو اس لیے یہ امام نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی خرابیاں کرنا چاہے گا، یا اس مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ، یعنی قرآن کا درس ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ قرآن کے درس کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ لوگ راہ راست پہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ درس نہیں ہونا چاہیے، تبلیغ نہیں ہونی چاہیے۔ یا مسجد کے اندر اچھا انتظام کیوں ہے، مسجد پر خرچ کیوں کیا جا رہا ہے، فتنہ اور فساد پر مسجد کے نمازی آپس میں متفق کیوں ہیں، مسجد کے نمازیوں کو آپس میں لڑانا چاہے، انتظامیہ کو لڑانا چاہے، جو بھی ٹیڑھ پن اختیار کرنا چاہے گا اللہ کی مسجد میں فتنہ اور فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں نذقہ من عذاب علیم، ہم ان کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ خصوصاً اللہ کے گھر بیت اللہ میں، وہاں پر اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احکامات مقرر کیے کہ وہاں پر کوئی درخت بھی نہیں کاٹنا سوائے ذکر بوٹی کے، کسی درخت کو نہیں کاٹنا، کوئی شکار وہاں پہ گیا ہوا ہے تو شکار نہیں کرنا، جانور کو شکار نہیں کرنا، کسی پرندے کو شکار نہیں کرنا، شکار کو بھگانا نہیں ہے وہاں پر، حتیٰ کہ کوئی مجرم وہاں پہ ہے پناہ لیتا ہے تو اس مجرم کو بھی نہیں پکڑ سکتے، کوئی اپنا جو ہے اپنے باپ کا قاتل وہاں پہ پاتا ہے تو وہاں نہیں پکڑنا اس کو، باہر نکلے گا تو پھر پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر امن ہے، آج بھی امن ہے، سکون ہے اور اطمینان ہے۔ اللہ رب العالمین
بیت اللہ کے امن اور سکون میں اضافہ فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بیت اللہ میں بار بار جانے کی، حج اور عمرہ کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ ہمیں اپنی مسجدوں کا ادب کرنے والا، احترام کرنے والا، اور اپنے گھر بیت اللہ کا ادب و احترام اپنے دل میں پیدا کرنے والا، اللہ ہمیں وہاں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں مسجدوں کا احترام پیدا کر دیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن لوگوں کا تذکرہ اللہ نے اس رکوع میں کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغات میں داخل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔